اگر ایران معاہدے پر نہ مانا تو اور زیادہ بمباری کریں گے۔ اگر ایران رضامندی ظاہر کرتا ہے تو آپریشن ایپک فیوری ختم کر دیا جائے گا۔ امریکی صدر کا سوشل میڈیا پر پیغام، کہا مؤثر بلاکیڈ کے بعد آبِ ہرمز سب کے لیے کھول دی جائے گی۔ ایران معاہدے پر راضی ہو تو آبِ ہرمز اس سمے سب کے لیے کھل جائے گی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پروجیکٹ فریڈم عارضی طور پر روکنے کا اعلان بھی کر دیا۔ کہا امریکہ اور ایران نے مشترکہ طور پر اس بات سے اتفاق کیا، پاکستان اور دیگر ملکوں کی درخواست پر فیصلہ کیا۔ پروجیکٹ فریڈم اس لیے عارضی طور پر روکا تاکہ دیکھیں ڈیل ہو سکتی ہے یا نہیں۔ ایران کے ساتھ جامع اور حتمی معاہدے کی جانب بڑی پیش رفت ہوئی ہے۔ ایران پر عائد ناکہ بندی مکمل طور پر برقرار رہے گی۔ پاکستان کی سفارتی کوششوں سے مشرق وسطی میں دیرپا امن کی امید۔ امریکہ اور ایران جنگ ختم کرنے کے لیے ون پیج ایگریمنٹ کے قریب ہیں۔ امریکی خبر رساں ایجنسی ایکزیوس کا دعویٰ، رپورٹ کے مطابق 48 گھنٹے میں ایران کی جانب سے اہم نکات پر جواب متوقع ہے۔ ایران جوہری افزودگی پر عارضی پابندی قبول کرے گا۔ امریکہ ایران پر عائد پابندیاں نرم کرے گا۔ آبِ ہرمز میں آمد و رفت پر پابندی کے خاتمے کے شرط شامل 14 نکاتی معاہدے کے بعد 30 روزہ مذاکراتی دور کا آغاز ہوگا۔ ایران کے جوہری پروگرام کی حدود پر بات ہوگی۔ پابندیوں کے خاتمے اور خطے میں کشیدگی کم کرنے پر بات ہوگی۔ مذاکرات اسلام آباد یا جنیوا میں ہونے کا امکان۔ معاہدے میں ناکامی پر وزیر اعظم شہباز شریف کا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے آبِ ہرمز میں پروجیکٹ فریڈم روکنے کے اعلان کا خیر مقدم۔ کہا صدر ٹرمپ کے جرأت مندانہ قیادت اور پروجیکٹ فریڈم معطلی کے بروقت اعلان پر شکر گزار ہیں۔ صدر ٹرمپ نے پروجیکٹ فریڈم روکنے کا بروقت اعلان کیا، آبِ ہرمز میں کشیدگی کم کرنے کے اقدام کو سراہتے ہیں۔ پاکستان کا سفارتکاری اور مکالمے سے مسائل حل کرنے کے عزم کا اعادہ، خطے میں امن، استحکام اور مفاہمت کی امیدیں بڑھ گئیں۔ امید ہے موجودہ پیش رفت پائیدار معاہدے کی راہ ہموار کرے گی۔ امید ہے کہ ایران امریکہ بات چیت جلد دیرپا امن میں بدلے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا پیغام، امن کانفرنس سے خطاب، کہا کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی کاوشیں خطے میں پائیدار امن کے باعث بنیں گی۔ امن کے قیام سے خطے میں خوشحالی آئے گی اور بے روزگاری کا خاتمہ ہوگا۔ پاکستان کی دعوت پر اسلام آباد آنے پر امریکہ اور ایران کے مشکور ہیں۔ چین، ترکی، دیگر ملکوں نے بھی امن مذاکرات میں حصہ ڈالا۔ پاکستان نے امن کے لیے انتہائی متوازن اور اصولی موقف اختیار کیا۔ سعودی عرب سے دفاعی معاہدہ، حرمین شریفین دفاع کے عزم کی تجدید ہے۔ حرمین شریفین کا دفاع اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے۔ ہم مسلمان پہلے ہی خدا کے سامنے سر جھکا، اب کوئی اور ہمیں جھکانے کی طاقت نہیں رکھتا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کہتے ہیں امریکی حکام خطے کو فوجی دھمکیاں دینا بند کریں۔ سیاست کو صرف طاقت تک محدود کرنے سے ناانصافی جنم لیتی ہے۔ اخلاق کے بغیر طاقت کھوکھلی ہے۔ ایران ذمہ دار طاقت کی نمائندگی کرتا ہے۔ ایران کے دشمن بے قابو طاقت کے مظہر ہیں جو عالمی سطح پر عدم توازن اور ناانصافی کو فروغ دے رہے ہیں۔ امریکہ کے 14 نکاتی امن منصوبے کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات حساس مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کہتے ہیں مذاکرات بد اعتمادی کے ماحول میں ہو رہے ہیں۔ جون اور فروری کی کارروائیاں فراموش نہیں کی جا سکتی۔ توجہ جنگ کے خاتمے پر ہے۔ ایران سفارتی عمل میں ہر مرحلے پر انتہائی چوکنا رہے گا۔ امریکہ سنجیدہ ہے تو نیک نیتی دکھائے۔ جنگ امریکہ کا اپنا انتخاب تھی۔ عالمی برادری امریکہ کو اس جنگ کے نتائج کا ذمہ دار ٹھہرائے گی۔ امریکہ کے ساتھ مذاکرات میں ایران صرف منصفانہ اور جامع معاہدہ ہی قبول کرے گا، ایرانی وزیر خارجہ نے واضح کر دیا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی چینی ہم منصب وانگ یی سے ملاقات۔ چینی وزیر خارجہ نے ایران کے خلاف جنگ کو غیر قانونی قرار دے دیا۔ وانگ یی نے کہا چین کشیدگی کم کرنے کے لیے ہر ممکن تعاون کے لیے تیار ہے۔ مکمل جنگ بندی ناگزیر ہے۔ خطہ نازک موڑ سے گزر رہا ہے۔ دونوں فریقین کے درمیان براہ راست ملاقات ضروری ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ کہتے ہیں جنگ کھلی جارحیت اور عالمی قوانین قانون کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ مذاکرات میں جائز حقوق اور مفادات کے تحفظ کے لیے بھرپور کوشش کریں گے۔ امریکہ اور ایران میں معاہدے کا امکان، پیٹرولیم قیمتوں میں کمی کا رجحان۔ بین الاقوامی مارکیٹ میں برطانوی خام تیل برنٹ کی قیمت میں 6.12% کمی، $103.8 فی بیرل پر آ گئی۔ امریکی ویسٹ ٹیکساس خام تیل کی قیمت 6.64% کمی سے $95.63 فی بیرل ہو گئی۔
امریکہ میں ایران جنگ کی وجہ سے پیٹرول کی قیمت 50% تک بڑھ چکی۔ امریکہ میں پیٹرول کی اوسط قیمت $4.5 فی گیلن سے اوپر چلی گئی۔ کیلیفورنیا میں پیٹرول $6 فی گیلن ہو گیا۔ ادھر پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں زبردست تیزی رہی۔ انڈیکس میں 6,962 پوائنٹ کے اضافے سے 1,71,704 پر بند ہوا۔ مسئلہ کشمیر کے حل اور آزادی تک خطے میں کشیدگی برقرار رہے گی۔ مارکہ حق میں پاکستان نے بھارت کو عبرتناک شکست دی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا اسلام آباد میں کانفرنس سے خطاب، کہا ایران امریکہ جنگ میں پاکستان نے اپنا کردار ادا کیا۔ پاکستان نے 47 سال بعد امریکہ اور ایران کو ایک میز پر بٹھایا۔ فریقین کی شرط تھی پاکستان میں مذاکرات میں ساتھ بیٹھے۔ مسئلہ کشمیر اور فلسطین کا حل اولین ترجیح ہے۔ پاکستان کو میلی آنکھ سے کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ پاکستان نے ہمیشہ عالمی امن کے فروغ میں مثبت کردار ادا کیا۔ پاکستان عارضی نہیں بلکہ دیرپا اور منصفانہ امن کا خواہاں ہے۔ چیئرمین سینیٹ یوسف رضا گیلانی کا چھٹی عالمی پیغام اسلام کانفرنس سے خطاب، بولے پارلیمانی سفارتکاری عالمی امن کے فروغ میں اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ عالمی فورمز کو مکالمہ اور ثالثی کے لیے مشترکہ نظام تشکیل دے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے ارکان اسمبلی کی ملاقات۔ ارکان اسمبلی نے پنجاب بھر میں جاری ڈیولپمنٹ اور بیوٹیفیکیشن منصوبوں کو سراہا۔ سڑکوں، گلیوں کی تعمیر، ڈرینیج اور صاف پانی منصوبوں کو خراج تحسین۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا پنجاب کی ترقی کا سنہرا دور شروع ہو چکا ہے۔ 3,000 سے زائد مراکز صحت کو ہیلتھ کلینک میں بدلنے سے ہیلتھ کلچر بدل گیا۔ پنجاب کے پہلے سرکاری کینسر اسپتال اور نواز شریف میڈیکل سٹی کو جلد مکمل کریں گے۔ اپنی چھت اپنا گھر اسکیم کے تحت 1.25 لاکھ کے لگ بھگ گھر تیزی سے تکمیل کے مراحل میں ہیں۔ بے زمین کاشتکاروں کے لیے اپنا کھیت اپنا روزگار پروجیکٹ شروع کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی زیر صدارت سوشل پروٹیکشن بورڈ کا اجلاس۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے سماجی تحفظ کے دائرہ کار میں توسیع کر دی۔ 8,85,000 بچوں اور دیہی خواتین کے لیے نقد انعام منظور۔ 5 سال تک بچوں کے لیے سماہی 3,000 روپے دینے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا کہنا ہے بچوں کی نشو و نما کی نگرانی، غذائیت سے متعلق رہنمائی اور تعلیمی تیاری کو یقینی بنایا جائے۔ کمزور خواتین اور بچوں کو بااختیار بنانا ترجیح ہے۔ صحت، غذائیت اور مالی استحکام کو یکجا کر رہے ہیں۔ ہم صوبے کے مستقبل میں سرمایہ کاری کر رہے ہیں۔ کوئٹہ میں گرین اور پنک بسز کو مرحلہ وار الیکٹرک بسوں میں تبدیل کرنے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی زیر صدارت پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ بورڈ کا اجلاس۔ توانائی کے مؤثر استعمال کے لیے اہم اقدامات کی منظوری۔ چیف منسٹر سیکریٹریٹ کو سولر انرجی پر منتقل کرنے کا بھی فیصلہ۔ نجی شراکت داری کے تحت انشورنس کمپنی کے قیام پر اتفاق کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا ماحول دوست ٹرانسپورٹ کے فروغ سے آلودگی میں کمی آئے گی، عوام کو بہتر سفری سہولیات میسر ہوں گی۔ متبادل توانائی کے فروغ اور نجی شعبے کی شمولیت سے معیشت کو استحکام اور روزگار کے مواقع فراہم ہوں گے۔ موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے اجتماعی اقدامات درکار ہیں۔ پاکستان کا شمار موسمیاتی تبدیلی سے متاثر ممالک میں ہوتا ہے۔ وفاقی وزیر مصدق ملک کا تقریب سے خطاب، پاکستان موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے بے پناہ نقصانات اٹھا چکا۔ سیلابوں نے جانی نقصان کے ساتھ لوگوں کے لیے معاشی مسائل بھی پیدا کیے۔ فضائی آلودگی شہریوں خصوصاً بچوں کی صحت کے لیے انتہائی خطرناک ہے۔ ماحولیاتی نقصانات کا ازالہ عالمی ذمہ داری ہے۔ موسمیاتی انصاف وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔